بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم سب کو اس بات پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے ہم تمام کو اجتماع کی بنیاد پر، اجتماع کے نام پر مل بیٹھنے کا اور ہمارے بڑوں کی باتوں کو سننے کا اللہ نے پھر سے ایک موقع عطا فرمایا ہے، اور اس نورانی اور روحانی اجتماع میں اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ بندہ جب شکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ وہ جس لائن سے جس نعمتوں کو مانگتا ہے اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس اجتماع میں آنے کی توفیق دی، اس پر بھی شکر ادا کرنا، اور اللہ نے ہمیں پہلے آنے کی توفیق دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم پہلے آ گئے۔ اللہ نے پہلے والوں میں ہمارا شمار کر دیا، اور ہمارے ہاں پہلے آنے والا میزبان ہوتا ہے، بعد میں جو آنے والے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں۔ اب میزبانوں کے ذمے مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں۔ میزبان مہمانوں کی راحت کا، مہمانوں کو راحت پہنچانے کا خیال رکھتا ہے، تو ہم میزبان بن گئے۔ ایک بڑا مجمع کل آپ دیکھیں گے کہ اس پورے میدان میں، پورے پنڈال میں جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ کہ اتنا بڑا مجمع آئے گا، کیونکہ ہماری بہت ساری جماعتوں نے محنتیں کی، قربانیاں دی، راتوں میں اٹھ کر کے آنسو بہائے، انسانیت کی ہدایت کی اللہ سے دعائیں مانگی، رو رو کر کے اللہ سے مانگا ہے۔ یہ ایک بڑا مجمع انشاءاللہ اجتماع میں آنے والا ہے۔ اب اس اجتماع میں آنے والوں کے، اللہ کے راستے میں آنے والوں کے ہم میزبان ہیں کہ اللہ کے دین کی نسبت پر ایک مجمع اٹھ کر آئے گا، اللہ کے دین کے لیے آئے گا۔ ہم اتنے بڑے اللہ کے راستے میں آنے والے مہمانوں کے میزبان اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے۔ تو میزبانوں کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ آنے والے جو ہیں وہ بیٹھ کر کے اطمینان سے ہمارے بڑوں کی باتوں کو سنیں، کیونکہ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ ہم نے دوسروں کو دیکھا کماتے کھاتے، ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ میں بھی دنیا میں کمانے کھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء سے سنا کہ صحابہ کے درمیان میں ایک مرتبہ فرمایا، روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے میری امت کے اس دور سے جب میری امت کا مقصد کمانا اور کھانا ہو جائے گا، میری امت کا مقصد پیٹ ہو جائے گا، کمانے کھانے میں ایسے لگیں گے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول جائیں گے۔ جس نے زندگی دی اسی کو بھول کر زندگی گزارنے لگیں گے، جس نے جوانی اور صحت دی اسی کو بھول کر کے صبح کریں گے اور اسی کو بھول کر کے رات کریں گے۔ کہ ایک دور آنے والا ہے، میری امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم نے بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ میں دنیا میں کمانے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور کمانے کھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے مالک کو بھلا دیا ہے کہ دنیا میں غافل ہو کر کے جی رہے ہیں، آخرت سے غافل ہو گئے، جنت و جہنم سے غافل ہو گئے، عذاب و ثواب سے غافل ہو گئے، جزا اور سزا سے غافل ہو گئے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم نے بڑوں سے سنا، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، آپ اس محنت سے آخر کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرنے کے بعد جو سمجھ میں آتا ہے وہ اب سمجھ میں آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد سب کو سب سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ سامنے جنت ہوگی، جہنم ہوگی، ثواب و عذاب کو بھی دیکھ لے گا، جزا اور سزا کو بھی دیکھے گا۔ اس وقت ہزاروں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جب آخرت کو دیکھ لیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ
تھوڑی دیر کے لیے ہمیں زمین پر بھیج دے، پوری دولت تیرے نام کر دیں گے، پوری جوانی تیرے نام کر دیں گے، پوری زندگی تیرے نام لکھ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہزاروں لاکھوں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت کے منظر کو دیکھیں گے، وہاں کی عذاب و ثواب کو دیکھ کر، وہ جزا اور سزا کو دیکھ کر، وہاں اللہ جل شانہ کے حساب و کتاب کے منظر کو دیکھ کر کے لاکھوں لوگ میری امت کے تمنا کریں گے کہ وہ زمین پر پھر سے واپس آ جائے۔ لیکن اب ان کے لیے موقع نہیں رہے گا، وہ زمین پر واپس نہیں آ سکیں گے۔ فرشتے شرم دلائیں گے، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہ دن آنے والا ہے؟ تمہیں یاد نہیں تھا کہ یہ دن آنے والا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم بھول گئے تھے، ہاں ہم دنیا میں غافل ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں پڑ کر کے غافل ہو کر کے دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ دنیا میں غفلت کا ماحول ہے، غفلت کی فضا بنی ہوئی ہے، اللہ سے دوری کی فضا بنی ہوئی ہے۔ ساری دنیا میں آوازیں لگ رہی ہے، ملک و مال سے ہوگا، ملک و مال سے ہوگا، عہدوں سے ہوگا، اور ان کے بیچ میں یہی ایک کام ایسا ہے، یہ تبلیغ، یہ دعوت کی محنت اللہ پاک نے ایسی دی ہے، جو نبیوں نے اس دور میں آواز لگائی، اللہ پاک نے دعوت کی بنیاد پر اور دعوت کی نسبت پر دعوت والوں سے یہ آوازیں دنیا میں لگوائی جا رہی ہیں کہ نہیں، ملک و مال سے نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ سے ہوگا۔ کام ملک و مال سے نہیں بنیں گے، کام تو اللہ کے بنانے سے بنیں گے۔ آج تک جتنے کام بنے ہیں وہ اللہ کے بنانے سے بنے ہیں، آج تک جتنے کام بگڑے ہیں وہ اللہ کے بگاڑنے سے بگڑے ہیں۔ یہ بنانے اور بگاڑنے والے تو اللہ ہیں۔ تو ساری دنیا میں آواز لگ رہی ہے کہ ملک و مال سے ہوگا، تخت و تاج سے ہوگا، عہدوں سے ہوگا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں ہوگا، کرنے والے ایک اکیلے تنہا اللہ ہے۔ کرتے کون ہیں؟ ایک اللہ ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا نظام ہے، وہی پیدا کرنے والے، وہی مارنے والے، وہی زندگی دینے والے، وہی موت کے دینے والے۔ یہ آواز ساری دنیا میں لگائی جا رہی ہے۔ تو ہم دنیا میں کمانے کھانے والوں کو دیکھا، غیروں کو دیکھا، وہ کمانے کھانے میں لگے ہیں، وہ پہننے اوڑھنے میں لگے ہیں اور بننے سنورنے میں لگے ہیں، اور ہم نے بھی یہ سوچ لیا کہ میں بھی کمانے کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور اسی کے پیچھے ہم بھی لگ گئے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ یہ مبارک محنت امت کو غفلت سے نکالنے کے لیے ہے، کہ غفلت سے نکالنے کے لیے ہے، اور اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے ہے، کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ میں کما کھا کر کے دنیا میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو زمین پر اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہے ہیں، کون ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے گا، کون ان شکلوں میں رہ کر کے ہماری نافرمانی کرے گا، کون ان شکلوں میں رہ کر کے ہمارے حکموں پر زندگی گزارے گا، اور کون ان شکلوں میں ہماری نافرمانی کر کر خواہشات والی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے یہ بات ہمارے بڑوں کی طرف سے سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا خواہشوں کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور دنیا تو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، دنیا تو اطاعت اور فرما برداری کی جگہ ہے، کہ یہاں اللہ کے حکموں پر زندگی گزارو، یہاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یہاں اللہ کی مان کر کے چلو، اور یہاں نفس پر اپنے پیروں کو رکھ کر کے چلو، تو پھر اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ اندر تو خواہشات کو بنانے کی ایک مشین ہے، روزانہ خواہشیں، نئی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، نئی خواہشیں بنتی رہتی ہیں، نئی خواہشیں۔ اگر آدمی ان خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے گا تو خواہشیں پوری نہیں ہوگی اور موت آ جائے گی اور آدمی دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ دنیا غافلوں غفلت میں ڈالنے کی جگہ ہے۔ یہاں کی رنگ رلیاں اور یہاں کی زیب و زینت اور یہاں کا جو کچھ ساز و سامان ہے وہ سب آدمی کو غافل کر دیتا ہے۔ آدمی غافل ہو گیا، جنت سے غافل ہو گیا، جہنم سے غافل ہو گیا، اللہ کے عذاب و ثواب سے غافل ہو گیا، غافل ہو کر کے جینے لگا اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو غافل ہو جاتا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان اس سے کھیلنا شروع کرے گا، جیسے بچے بال سے کھیلتے ہیں ویسے شیطان اس غافل آدمی سے کھیلنے لگے گا۔ اسی لیے کہا بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کو غفلت کی جگہ نہیں بنانا
بنانا ہے، دنیا کو آخرت بنانے کی جگہ بنانا ہے. کہ دنیا بنانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے. آخرت بناؤ کہ اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لو. اللہ پاک نے ان کی کامیابی کے قصے سنائے ہیں قرآن پاک میں، جنہوں نے دنیا کو آخرت بنانے کی جگہ بنا لیا. ان کی کامیابی کے قصے اللہ سنائے ہیں، قرآن میں سنا رہے ہیں. بے سر و سامانی کے حالات میں، بغیر تخت و تاج کے، بغیر ملک و مال کے، بھوک و پیاس کی حالتوں میں اللہ پاک نے ان کو عزت والے بنایا. خچروں پر بٹھا کر کے عزت کی بلندیوں پر پہنچایا. کچے مکانوں میں رکھ کر کے اللہ پاک نے ان کو عزت کی بلندیوں پر پہنچایا. وہ خچروں پر بیٹھ کر کے چلے لیکن کامیابی کی بلندیوں پر تھے. وہ کچے مکانوں میں تھے لیکن عزت کی بلندیوں پر تھے. اور وہ ایسے تھے کہ زمین پر کچھ کہہ لیتے تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتے تھے. خچروں میں بٹھا کر اللہ پاک نے ان کو بادشاہوں کے درباروں میں پہنچا دیا. کہ خچروں پر بٹھا کر اللہ نے کامیاب کر کے بتا دیا، کچے مکانوں میں رکھ کر کے کامیاب کر کے بتا دیا، اور پھٹے پرانے کپڑوں میں رکھ کر کے اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر کے بتا دیا. اور قیامت تک کے آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو، کامیابی کے لیے دین ہے، کامیابی کے لیے اللہ کے احکامات ہیں، کامیابی کے لیے اللہ کی اطاعت ہے، کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے. خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، آخری وقت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت ہے. صحابہ رات کے اندھیرے میں آنے لگے، صحابہ آ رہے ہیں، اور اندھیرا اتنا تھا کہ صحابہ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے گرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو کسی سے ٹکرا کر کے گر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی، کوئی امی جان کو ذرا خبر کر دو کہ ذرا چراغ میں تیل ڈال کر ذرا چراغ تو جلا دے. امی جان کو کسی نے خبر کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چراغ میں تیل ڈال کر ذرا چراغ تو جلا دے. امی جان نے یہ سنا تو امی جان نے فرمایا، کوئی عمر کو بھی ذرا خبر کر دے، اگر ان کے نبی کے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل ہوتا تو ہم پہلے اسے اپنے پیٹ میں ڈال لیتے. کسی نے سن کر کے کہا، پرسوں ہی تو میں نے تیل بھیجا تھا، وہ تیل کیا ہوا؟ امی جان نے فرمایا، بھوک کی اتنی شدت ہوئی کہ وہ تیل میں پی گئی. اب گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. تو کائنات کے نبی ہیں، دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پردہ ٹاٹ کا پڑا ہوا ہے، اور اندھیرا گھر ہے. اس گھر میں زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والوں کو بتایا ہے کہ دیکھو، کامیابی کے لیے دین ہے. کامیابی چاہتے ہو تو دین ہے. ملک و مال میں کامیابی نہیں ملے گی. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، کامیابی دین میں ہے. یہ بات امت کو سمجھانے کے لیے یہ بڑے بڑے اجتماعات ہیں. یہ اجتماعات اسی لیے کیے جا رہے ہیں. آؤ ہم سب مل بیٹھ کر کے سمجھیں اللہ کے دین کو. آؤ ہم سب مل بیٹھ کر کے سوچیں اللہ کے دین کو. آؤ ہم سب مل بیٹھ کر کے سوچیں اللہ کے دین کے بارے میں. کیا میری زندگی کا مقصد وہ ہے جس کو دنیا والوں نے مجھے سمجھایا ہے؟ دنیا والوں نے مجھے سمجھایا، وہ بھی کمانے کھانے میں لگے ہیں، میں بھی کمانے کھانے میں لگا ہوں. وہ بھی پہننے اوڑھنے میں، بننے سنورنے میں لگے ہیں، میں بھی دنیا میں سجنے سجانے میں لگ گیا ہوں. کیا ان کی اور میری زندگی یہی زندگی ہے؟ کہ نہیں، میری زندگی میں ان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں دنیا میں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں. میں اللہ کا تعارف اللہ کے بندوں سے کروانے کے لیے آیا ہوں. میں دنیا والوں کی طرح کما کھا کر کے مرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. کما کھا کر کے مر جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم ایک بار فرما رہے، ہماری بربادی کی داستان وہیں سے شروع ہوئی ہے. جیسے ہم نے غیروں کو کماتے کھاتے دیکھا، ہم بھی کمانے کھانے لگ گئے. جیسے انہوں نے دنیا کمانے اور بنانے کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لیا، ویسے ہم نے بھی دنیا میں آنے کا مقصد کمانا کھانا ہی بنا لیا ہے. اور یہی سے ہماری بربادیاں شروع ہوئی ہیں. یہی سے بربادیاں شروع ہوئی ہیں. اسپین کا جو بادشاہ تھا، عبد الرحمن الناصر اس کا نام تھا، اس نے محل بنوایا تھا. وہ کیسا محل بنوایا تھا؟ 4316 پلر تھے اس کے محل کے، اور ہر پلر پر سونے کے فانوس لگے ہوئے تھے. یہ علماء نے لکھا ہے، یہی محل
مسلمانوں کی بربادیوں کا سبب و ذریعہ بنا ہے کہ اتنا بڑا محل اس کے بعد کسی نے نہیں بنایا. یہ مسلمان بادشاہ تھا, اسپین کا بادشاہ تھا, اور یہیں سے جو ہے مسلمانوں کی بربادیاں شروع ہوئی. اس نے اس محل میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی, اور اس محل میں اس کے اندر تناسانیاں آ گئی. اللہ سے غافل ہو گیا, اللہ کو بھول کر کے جینے لگا, اللہ سے غافل ہو کر کے جینے لگا, اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھلا دیا. تو یہیں سے جو ہے بربادیاں شروع ہوئی ہے. حضرت فرما رہے تھے اس دن سے جو بربادیاں شروع ہوئی ہیں وہ آج تک چل رہی ہے. تو بھائیو دوستو بزرگوں, ہمارے اجتماع میں آنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم اس اجتماع میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھائیں, ہم اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھیں. اور ایک بڑا مجمع آنے والا ہے, اس مجمع کے بھی ہاتھوں پیر پکڑ کر اس کی ٹھوٹی میں ہاتھ دے کر آنے والے ایک ایک کی بڑی اہمیت ہے. آنے والا اس امت کا ایک فرد ایک نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کا گھر ہے, اس کے پیچھے اس کا خاندان ہے, اس کے پیچھے اس کی اولاد ہے, اس کے پیچھے اس کی نسل ہے. اللہ اسے قبول کر لے, وہ پورا علاقہ ہے. اللہ اسے اور اپنے دین کے لیے قبول کر لے تو وہ پورا ملک ہے, پورا صوبہ ہے, اور پورے عالم میں اللہ کے دین کی محنت کو لے کر کے جا سکتا ہے. اس امت کے ایک فرد میں اللہ پاک نے وہ استعداد رکھی ہے کہ وہ دین کی محنت میں لگے گا اور دین کی محنت میں چلے گا. اللہ اسے عالم کے اعتبار سے قبول کر لیں گے, عالم کے اعتبار سے اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیں گے. کتنے ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایک ملک میں ہی دین کے پھیلنے کا اور دعوت کے زندہ ہونے کا, ہمارے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو اللہ پاک نے ایک ملک کا دین کے آنے کا سبب و ذریعہ بنایا ہے. اور ہمارے بزرگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ملکوں کی ہدایت کا سبب و ذریعہ بنایا ہے. اور ہمارے ساتھیوں میں بہت سارے ساتھی ایسے ملیں گے جو علاقوں میں ہدایت کے پھیلنے کا اور دین کے آنے کا سبب و ذریعہ بنے ہیں. تو اس کے لیے بھائیو دوستو بزرگوں, ایک بڑا مجمع ہمارے اجتماع میں آنے والا ہے. آنے والا ایک ایک جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, اور ہم سب کو اللہ نے میزبان بنا دیا ہے. اب آنے والے جتنے ہیں وہ مہمان ہیں. آنے والے کیا ہیں؟ مہمان ہیں. اور میزبان کے ذمہ ہوتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کا اکرام کرنا, ان کو راحت پہنچانا, وہ اللہ کے دین کی باتوں کو سنے اور ہمارے بڑوں کی باتوں کو سنے, جنت و جہنم کو سنے بیٹھ کر اطمینان سے, کیونکہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے, جزا اور سزا حق ہے. یہ ساری باتیں یہ دکھائی نہیں جائیں گی, سنائی جائیں گی کہ جنت حق ہے سنو, جہنم حق ہے سنو. اور اس ماحول میں وہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا دل بدلنے لگے گا. اس ماحول میں آدمی دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور دینی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے, اپنی گزری ہوئی زندگی پر توبہ کرتا ہے. ہمارے بڑے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اجتماع میں آنے والا ایک ایک فرد جو ہے اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ کر کے یہاں سے جائے. کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیے بغیر ہمارے اجتماع سے چلا جائے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ آنے والوں میں کوئی ایک بھی اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیے بغیر چلا گیا تو پھر یہ ہماری ناکامی ہے کہ وہ آئے, ہمارے بڑوں کی باتوں کو سنے اور یہاں بیٹھ کر کے اس فضا میں ارادہ کرے, نیت کرے اللہ کے راستے میں جانے کا. اس کے لیے ایک جماعت ایسی بنائی جاتی ہے, آنے والوں کی تشکیل کرو, آنے والوں کو تیار کرو, آنے والوں کو ان کے جب یہاں سے بیان ختم ہوگا تو ان پر ہاتھ رکھو, ایک ایک آدمی کو تیار کرو, ایک ایک آدمی کو تیار کرو, سلام کرو, مصافحہ کرو, بات کرو, ان کو بات کرو. کیونکہ مجمع میں یہاں سے بات ہوتی ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ سب کو ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ کل ہی ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے, مجمع میں اگر بات ہوتی ہے آدمی سمجھتا ہے میرے سوا میرے علاوہ سب کو کہا جا رہا ہے, مجھے نہیں کہا جا رہا ہے. جب ہم بات کے ختم پر تشکیل کے وقت میں ان پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر, ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو تیار کریں گے, بولو بھائی زندگی کو بدلنا ہے, زندگی ایسے گزار لینا اللہ کو پسند نہیں ہے, ہم ایسی زندگی گزاریں جو ہمارے مالک کو پسند آ جائے. بولو بھائی اس کے لیے آپ بھی ارادہ کرو اللہ کے راستے میں جانے کا. یہ اللہ کے راستے کی محنت تو دین زندگیوں میں لانے کے لیے ہے کہ زندگیوں میں دین آئے. زندگیوں میں دین آئے گا تو زندگیاں بدل جائیں گی.
بدلیں گی نہیں بدلیں گی؟ یہ زندگی بدل گئی. ہاں ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب مثال دے کے کہہ رہے تھے کہ دین زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں. جیسے مال آتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. کہ مال آیا تو زندگی بدل گئی. پہلے ذرا مال آتا کہتے مال آیا تو پہلے کھانے بدلتی کہتے, اور ذرا مال آیا تو کپڑے بدلتی کہتے, اور ذرا مال آیا تو سواری بدلتے کہتے, اور ذرا مال آیا تو گھر بدلتا کہتے, اور ذرا مال آگا تو آدمی کی بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا کہتے. دیکھیے نہیں دیکھے رہے تو نیا نیا کوئٹ سے کوئی آیا تو مل کو دیکھو, تمہارے ہاں والے کوئٹ کو زیادہ جاتی سو, کوئٹ سے کوئی تو بھی آتا نہیں, آج ہی آیا, آج ہی تجھ سے مل کو دیکھو کیسے باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی درہموں کی, ریالوں کی, دیناروں کی. یہ بات کرنے کا انداز بدل گیا کہ پہلے کہ جیسے گیا تھا ویسے نہیں. اب تمہیں اب ایسا بات نہیں کر سکتے, پہلے جیسا بات کرتے تھے اسے. اب کیونکہ بدل گیا ہے, جیسے جیسے مال آتا گیا آدمی بدلتا گیا, ویسے ویسے اس محنت کے ذریعے سے دین آتا جائے, کہ دین آتا جائے تو زندگی بدل جائے, آخرت کا فکر آ جائے, مرنے کے بعد والی زندگی کا فکر آ جائے, اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور شوق اندر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. میرا رب ناراض ہو جائے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا, میرا رب راضی اور خوش ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ساری باتیں اندر پیدا ہوں گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مجمع میں آدمی رہے گا, بیٹھے گا, بات سنے گا, پھر اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ نیت کر کے اللہ کے راستے میں جائے گا تو زندگی بدل جائے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں. ہم نے بڑوں سے سنا, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت کے ذریعے سے تم اپنے کو بدل لو, اللہ تمہارے ذریعے سے دنیا بدل دیں گے. ہم نہیں بدلیں گے, کون بدلے گا؟ کہ اللہ بدل دیں گے. کون بدلے گا بھائی؟ اللہ بدل دیں گے. اس محنت کے ذریعے سے اپنے کو بدل لو کہ میری زندگی ایسی ہو جائے جیسے میرا رب چاہتا ہے. میرا چہرہ, میرا لباس, میری زندگی, میری کمائی, میرے اخلاق, میرے معاملات, میری معاشرت یہ پوری ایسی ہو جائے کہ جیسا میرا اللہ چاہتا ہے ویسی ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے اس محنت کے ذریعے سے تم اپنے کو بدل لو, اللہ تمہارے ذریعے سے دنیا بدل دیں گے. تو اس کے لیے بھائی بدلے گا کب؟ جب اللہ کے راستے کی محنت کرے گا تو بدلے گا. اس کے لیے ہمارے ساتھی, آنے والے ساتھیوں, پرانے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے ساتھیوں پر ہاتھ رکھو, تشکیل کرو, ان کو تیار کرو. اس ماحول اور فضا میں آدمی دین پر جینے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جانے کا بھی ارادہ کرتا ہے. اس کے لیے تشکیلی کام ہمارا اہم کام ہے, اہم کام ہے. ہمارے ساتھی اکثر اپنے کاموں میں رہتے ہیں لیکن تشکیلی کام, تشکیلی پہلو کمزور ہو جاتا ہے. اس کے لیے آنے جانے والوں کو, جو چلنے پھرنے والے ہیں ہمارے تشکیل میں, جو پہلے سے چلے پھرے ہیں, علاقوں میں چلے, تعلقوں میں پھرے, زونوں میں پھرے, تشکیل کی محنت میں, وہ ساتھی ذمہ داری کے ساتھ آنے والے مجمع میں سے تلاش بھی کرنا کہ کون پرانے ساتھی ہیں, ان کو بھی بات کرنا, اور کون ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو کسی وجہ سے اب تک جا نہیں سکے, ان کو بھی تیار کرنا. اور عام جو مجمع آتا ہے ماشاءاللہ وہ ایک طلب کے ساتھ آ رہا ہے, ہم اس کو تیار کریں تو اللہ کے راستے میں جانے میں تیار ہو جائے گا. اس کے لیے تشکیل کا کام ہے. ہاں, تشکیلی محنت ہمارے ذمہ ہے, ہم سب کے ذمہ ہے, کریں گے نہیں اس کو انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے, ایک مجمع جو ہے نمازوں کے بعد میں اٹھ کر کے جانے لگتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اسکول میں گھنٹی بجتی ہو تو بچے جاتے ہیں, اس طرح ایک مجمع اٹھ جاتا ہے نماز کے بعد. تو ہمارے پرانے ساتھی پورے میدان میں اس طرح ہمارے پرانے ساتھی ہوں کہ وہ اس مجمع کو بٹھائیں. دیکھو بھائی 2 دن کے بعد یہ اجتماع نہیں ملے گا, برسوں کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے. اللہ والوں کی باتیں سننے کا موقع ملا ہے. باہر گھومنا پھرنا بعد میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے بڑوں کی باتیں سنیں گے, اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. اس طرح پیار و محبت کے ساتھ ان کو بٹھانا, ان کو جمانا, اٹھنے والا ہو تو اسے پہلے بٹھا لینا. تو اس طرح ایک مجمع ان کو بٹھانے, باتوں میں بٹھائے, بات میں بٹھائے, یہاں کے جو اجتماعی اعمال ہیں اس پہ لگانے کی کوشش کریں. ایک مجمع اس کی فکر کرے گا تو پھر انشاءاللہ ہمارا مجمع اطمینان سے بیٹھ کر کے بات سنے گا. اور ہمارے شیخ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اجتماع میں 10 روپے کی ٹوپی اور 10 روپے کی تسبیح لے کر کے کوئی آ جاتا ہے, رات میں اٹھا, ہمارا کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں جانے والا تھا, وہ ہو سکتا ہے بیگ لے کے چلا جائے,
اسے جو ہے پیار و محبت کے ساتھ اسے پکڑنا کو تو ویسا نہیں پکڑنا جیسے پولیس چور کو پکڑتا ہے، ہمارا پکڑنا نہیں ہے، اسے پیار و محبت کے ساتھ ملنا کہ بھائی آپ اسی رات کہاں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسے غسل کی حاجت ہو گئی ہو، غسل کے لیے جا رہا ہو، ہم نے چور سمجھ کے پکڑ لیا اس کو، اسے چور سمجھ کے نہیں پکڑنا، اسے حاجت کو جا رہا ہوگا اس لیے بیگ لے کر جا رہا ہوگا، ہر بیگ لے کے جانے والا چور نہیں ہوتا کیا، لیکن کبھی کبھی کوئی برکت لینے ایسے بھی آ جاتے ہیں جماعت کی برکت لینے کے لیے، ان کو بھی پیار و محبت کے ساتھ بات کر کے ان کو کہنا کہ دیکھو تمہیں جماعت میں جانا ہے، جماعت میں جانا ہے، ان کے والدین کو حضرت کو ہمارے شیخ کو بول دے ان کے والد کو فون کرو یا ان کے بڑے بھائی کو فون کرو، فون کر کو ان کو بلا کو ان کو بولو تمہارے بیٹے کو تمہارے بھائی کو جماعت میں اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، بھیجا سے کرو، تو ان کو بھی تیار، انہوں بھی بولیں گے بھیج ڈالو بہت دنوں سے جو ہے پریشان کر لو اسے بھیج ڈالو کر کو بولیں گے، تو ان کو تیار کرو، تو اس طرح نگرانی ہو، ہمارے پورے میدان کی نگرانی، یعنی ہمارے ساتھیوں کے جان و مال کی نگرانی کرنا، ہمارے ساتھی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، کسی کی ہماری غفلت کی وجہ سے اس کا مال کہیں چوری نہ ہو جائے، اس کا مال کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں جانے والا تھا، جانے سے محروم ہو گیا، تو اس کے لیے ہمیں نگرانی کی جماعتیں بنانا باری باری، تو اس کے لیے بھئی یہ مختلف قسم کے کام ہیں، اور جو ہے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ ہمارے بڑے بار بار کہتے ہیں ہمارا کام اللہ کی مدد سے چل رہا ہے، کس سے چل رہا بھئی؟ ہمارا کام تو اللہ کی مدد ہی سے چل رہا ہے، ہمارا کام تو اللہ ہی کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے، ہمارا پورا کام جو ہوگا وہ ہمارے اللہ کی مدد ہی سے ہوگا، کوئی ایسا ہمیں کام کوئی ایسی بول زبان سے نہیں نکالنا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جائے، اس کے لیے کہتے ہیں سب مل کے دعا ذکر کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، ایک جگہ اجتماع ہوا، وہاں کہیں کونے میں آگ لگ گئی، حضرت ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ذکر کی کمی کی وجہ سے شیطان کو کھیلنے کا موقع مل گیا، شیطان کو کھیلنے کا موقع مل گیا ذکر کی کمی کی وجہ سے، کہ ہم سب مل کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ ہمارے اس اجتماع کو تو کامیاب کر دے، ہمارے آنے والے مجمع کو تو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اگر اس طرح اگر ہم دعائیں کریں گے، ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ چند سال پہلے ایک ملک میں اجتماع ہوا، اس ملک کے اجتماع میں 10,000 آدمی شریک ہونے والے تھے، اور جب وہاں بزرگ حضرات مشورے کے لیے بیٹھے تو عورتوں کی طرف سے ایک پرچی آئی، عورتوں کی طرف سے یہ پرچی آئی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم نے جو ہے ہم عورتوں نے ایک جماعت بنائی ہے، یہ اجتماع 3 دن کا ہے، 10,000 آدمی شریک ہونے والے ہیں، اس 10,000 کے مجمع کے لیے ہم روٹیاں پکائیں گے، روٹیاں بازار سے نہ خریدیں، پھر اس میں لکھا ہوا تھا ہم عورتوں نے ایک جماعت بنائی ہے، ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھ کر کے ذکر کرتے ہوئے روٹیاں پکائیں گے، اور یہ دعا کرتے ہوئے پکائیں گے کہ اے اللہ یہ روٹی کا ٹکڑا جس کے حلق پہ چلا جائے تو اسے اپنے دین کے لیے قبول کر لے، تو ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم روٹیاں پکا کر کے آنے والے مجمع کو بھیجیں گے، بازار سے روٹی نہ خریدیں، 3 دن تک روزہ رکھیں گے، 3 دن تک روزہ رکھ کر دعائیں کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، اور روٹی پکاتے پکاتے یہ دعا کریں گے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جس کے حلق میں چلا جائے اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، ہمارے اندر کے جو جذبے ہوں گے اللہ ان جذبوں کی قدر کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہو، آنے والا ایک بھی جو ہے وہ بات سننے سے محروم نہ ہو، آنے والا ایک جو ہے وہ اللہ کے دین کی محنت پہ لگے، اللہ کے راستے میں جائے، جیسے میں نے کہا کہ ایک امت کا ایک فرد ایک نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا گھر ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد ہے، اس کے پیچھے اس کی نسل ہے، اللہ اسے قبول کر لے تو وہ پورا علاقہ ہے، اللہ اسے اور آگے قبول کر لے تو وہ پورا شہر ہے، اللہ اور اسے قبول کر لے پورا صوبہ ہے، اللہ اسے اور قبول کر لے تو پورا ملک ہے، اللہ اسے قبول کر لے تو پورا عالم ہے۔ اس امت کے ایک ایک فرد میں اللہ نے وہ استعداد، وہ طاقت، وہ قوت رکھی ہے، ایک فرد اس امت کا ایک ملک کو اٹھا سکتا ہے، ایک ملک میں جا سکتا ہے، اور ایک ملک میں کام کو اٹھا سکتا ہے۔ وہ استعداد اس امت میں اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ حضور کی امت میں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کی استعداد بھی اس امت کے اندر رکھی ہے۔ تو اس کے لیے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہمارا مجمع ہے، ہم سب میزبان ہیں، اور آنے والے ہمارے مہمان ہیں، آنے والوں کا اکرام کرنا، ان کو پیار و محبت کے ساتھ جگہ دینا، پیار و محبت کے ساتھ ان کو اپنے بازو بٹھا لینا، جگہ دینا، اور ہماری جگہ ہٹ کر کے ان کو جگہ
دینا، یہ سارے جو ہے اس کی طرف سے وہ دین کے قریب ہوں گے، اور ان کو تیار کرنا اللہ کے راستے میں جانے، اور ان کو جو ہے وہ ہمارے بڑوں کی باتیں اطمینان سے بیٹھ کر کے سنیں، اس کے لیے ان کو پیار و محبت کے ساتھ ان کی منت سماجت کر کے ان کو مجمع میں بیان میں بڑوں کی باتوں کو سننے میں بٹھانے کی ان کو ترغیب دینا، فکر دینا، دلانا کریں گے نہیں سب انشاءاللہ، اور آنے والے مجمع کی جان و مال کی نگرانی کرنا کریں گے نا بھائی، اس کے لیے دعا ذکر بھی ہم کریں گے، سب مل کے کریں گے، لیکن کچھ ساتھیوں کو جو ہے اسی کے لیے بٹھائیں گے کہ وہ ساتھی اسی کے لیے مستقل اسی کام میں لگے رہے، تاکہ کوئی اور کام نہ ہو، مستقل وہ اسی اللہ کے ذکر میں لگے رہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، جتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے ہمارے کام کو اللہ آسان کرے گا اور ہمارے اجتماع کو کامیاب کرے گا۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اجتماع کامیاب ہو جائے؟ کون کون چاہتے ہیں بھائی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، دیکھو سب کی نیت اچھی ہے اور سب چاہتے ہیں کہ اجتماع کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں آنے والا مجمع قبول ہو جائے۔ اس کے لیے مختلف ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، جس کو جو کام دیا گیا وہ کام پورا کرے گا، اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پورا کرے گا، تو پھر ہمارا اجتماع کامیاب ہوگا۔ سب مل کے سب کر نہیں سکتے، کم از کم سب کو کوئی کام دیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داری کے ساتھ وہ کام پورا کرے، تو اس کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ 2-4 منٹ بیٹھے رہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ جی بولو بھائی، تشکیل تفقد کے لیے بولو بھائی، تشکیل کے جو ساتھی ہمارے علاقوں میں محنت کر کے آئے ہیں، شہر کے حلقوں کے بھی ساتھی ہیں اور ماشاءاللہ علاقوں کے پنگنور کا پہلا حلقہ، یہ ساتھی کھڑے ہو جائے، دوسرے حلقہ پہلے سے جو ساتھی طے ہوئے ہیں مشورے سے پورے آگے، اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے تشکیل تفقد کیا ہے تمہاری؟ پلمنیر والے بھی ہیں جو پہلے سے طے ہوئے تھے تشکیل تفقد کے، وہ ساتھی ذرا ہے تو اٹھ جائیں۔ پلمنیر دوسرا حلقہ، تیسرے حلقے والے جی بولو بھائی۔ مکہ حلقے والے اور مدینہ حلقے والے ذرا ترتیب بنا لیں، جہاں کہیں بھی ہو۔ تشکیل تفقد میں جو ساتھی اب تک نہیں آئے ہیں، جن کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اب آپ جڑ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بعد میں اور ساتھی جو طے ہوئے مشورے سے ان کو بھی بلا لے ذرا۔ جی مجمع جوڑنے کے لیے بولو بھائی، مجمع جوڑنے کے لیے جماعتیں بھی ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، باہر کی کوئی جماعتیں ہیں بھائی بھنگنور کے دوسرے حلقے کے نور بھائی امداد اللہ، سمیع بھائی مبارک، بخشو اقصا، کفایت اللہ، سلیم پیران صاحب، بخشو مدینہ جوہر، ایک حلقے کے دوسرے حلقے کے بھی۔ ٹھیک ہے، انہوں بلا لیتے چھوڑ بھائی، کھڑے ہو جائیں، مجمع جوڑنے والے ذرا کھڑے ہو جائیں، مجمع جوڑنے والے ساتھی مجمع جوڑنے کے لیے جماعتیں بھی ہیں نا بھائی، جماعتیں ہیں تو وہ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں، ذرا کہاں جا رہے ہیں بھائی یہ لوگ، ذرا ساتھی کھڑے، ذرا 2 منٹ۔ مجمع جوڑنے کے لیے بھائی ہمارے ساتھی ذرا 30-40 ساتھی چاہیے، جماعتیں ہیں جو جماعتیں کام کر رہی، باہر کی جماعتیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بھائی ماشاءاللہ یہ ساتھی ذرا ادھر آ جائیں، ذرا آپ بھی ادھر آ جائیں، مجمع جوڑنے والے ادھر بائیں جانب۔ حلقہ لگا کے بیٹھے، آپ کے پاس آئیں گے ساتھی مذاکرے کے لیے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے بھائی، تھوڑی دیر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت اچھا مجمع ہے۔ ہاں امید ہے اللہ کی ذات سے جیسے آپ جمے ہوئے ہیں، کل سارا مجمع بھی انشاءاللہ جم کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی، نگرانی کے لیے کچھ ساتھی چاہیے جو باری باری 2-2 گھنٹے نگرانی کرے، 10 سے 12، 12 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، یہ 3-4 شفٹوں میں ساتھی جو ہے پورے ہمارے اجتماع گاہ کی نگرانی کرنا۔ کھڑے ہو جائے ساتھی، ماشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔
جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو اس آنکھ کا بڑا مقام ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ جو باہر سے جماعتیں مہمان جماعتیں آئی ہیں، گودرا کی جماعت وغیرہ، یہ احباب بھی اگر رات میں نگرانی کر لیں۔ مجمع جوڑنے میں جماعتیں، جو کھڑے ساتھی ادھر آتے یہ ساتھی ذرا ادھر آ جائیں، یہاں جگہ ہے، ادھر آ جائیں، آ جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ بہت قبول فرمائے۔ دیکھو جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، ہمیں موقع مل رہا ہے اللہ کے راستے